प्रोफेसर प्यारे भाई, आपको पता है कि गांव जो है ना छोटे से होते हैं। यहाँ पर हर एक की गमी खुशी का सबको पता होता है। यहाँ पर कम से कम मेरा जिस गांव से तल्लक है, हमें पता होता है, छोटे से गांव है और पता होता है कि किसके घर बच्चा पैदा हुआ है, किसके घर बच्ची पैदा हुई है, किसकी वफात हुई है, किस वजह से वफात हुई है। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारे गांव को पता चल जाती हैं। ये ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो कि कोई बंदा छुपा ले और उसका पता नहीं चलना। तो ये तो आप टोटली नॉनसेंस बात कर रहे हैं, जो कि हर एक बंदे को पता है, चल जाता है कि असल में हकीकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका वीर, आपका भाई, आपका दोस्त शहबाज वड़ैच, और आप देख रहे हैं शहबाज तैमूर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र है। और आप सब बहन भाइयों के लिए हमेशा की तरह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज की खूबसूरत सुबह की खूबसूरत दुआ है मेरे सब बहन भाइयों के लिए। जिस तरह का ये खूबसूरत दिन निकला है, अल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों की ज़िंदगियों में इसी तरह खूबसूरती भर दें और आप अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस दिन को खूब इंजॉय करें। मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को ढेरों सा प्यार, मोहब्बत और शुभकामनाएं। मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिली का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह आप लोग मुझसे अपनी मोहब्बत, सपोर्ट का इज़हार कर रहे हैं। थैंक्स अलॉट, धन्यवाद। आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं, रात को प्रोफेसर साहब ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने कहा था साजिद के बच्चे के बारे में, साजिद और कौसर का जो बच्चा था उसके बारे में एक कंट्रोवर्सी सी पैदा कर दी है। क्या कि वो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं था, या अगर आया भी है तो फौत भी हुआ है, या वो बच्चा ज़िंदा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी वीडियो में कहीं, काफ़ी चीज़ें उन्होंने ऐसी छोड़ दी जिस पर लोग बाद में उंगलियां उठाना शुरू कर दें। तो उस पर डिस्कशन करते हैं और मैं भी अपना तरफ से इस चीज़ को बयान करता हूं कि किस तरह उन्होंने बात की और हकीकत में सच क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक किया करें और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त और तुरंत पहुँच सकें। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने अपने व्लॉग में बताया था कि जब इनका यहाँ कौसर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो उस वक्त मैं लाइव कर रहा था और लाइव में बाद में मैंने बताया कि उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे ही मैंने तकरीबन 12 बजे लाइव ऑफ की और मैं सोने के लिए जाने लगा तो मुझे एक कॉल थी नजमा की, नजमा फ़ारूक, जो कि सितारा यासीन की भाभी हैं, फ़ारूक यासीन की बीवी। उनकी तरफ से मुझे कॉल आती है और उन्होंने कहा है कि अभी आपने कौसर के बच्चे के बारे में बात कर रहे थे तो उस बच्चा फौत हो गया। तो आगे से प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप वीडियो ना बनाएं, हो सकता है सितारा ने इस पर वीडियो बनानी हो और आप पहले बना दें तो फिर सितारा हमसे पूछ गुछ करेगी तो बेहतर है कि उसे पहले बनाने दें। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं उनकी बातों से मुझे, नजमा की बातों से मुझे ये लगा कि वो 50% का कह रही हैं कि बना भी लो या ना भी बनाओ। तो प्रोफेसर ने कहा कि मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो बना लूँ, और ताकि ये चाहती हैं कि पहले प्रोफेसर वीडियो बनाए, प्रोफेसर अपलोड करे, तो उसके बाद हमें भी मौका मिल जाए कि हम भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। तो वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे और एक्चुअली मैं इस्तेमाल होना चाहता था। तो मैंने वीडियो बनाई और वीडियो पोस्ट कर दी और मैंने कहा कि उनके बच्चे की वफ़ात हो गई है, कौसर के बच्चे की। तो उसके बाद नजमा को भी मौका मिल गया और दूसरे जो इनके फैमिलीज़ के यूट्यूबर हैं सब ने बारी बारी वीडियोस बनाई इस पर। और उसी वक्त इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जो साजिद का और कौसर का बच्चा है वो वफ़ात पा गया। अच्छा, तो ये रात का वक्त था। तो उस वक्त प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैंने सोचा मैं अब कल जाऊंगा और बच्चे का जनाजा जाकर पढ़ूंगा। तो मुझे पता चला कि जनाजा 9:30 बजे है। तो 9:30 बजे मैंने पहुंचना था और मैंने सोचा कि एक तो वो नाराज़ होंगे कि मैंने वीडियो क्यों अपलोड कर दिया उनकी इजाज़त के बिना। एक तो मैं ये जाकर उनसे माजरत कर लूँगा या सेटल डाउन कर लूँगा चीज़ें, और जब मैं जाऊँगा तो एक किस्म की माजरत ही हो जाएगी कि मुझे नहीं बनानी चाहिए थी वीडियो, लेकिन मैंने बना ली।
اب وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا, میں نے اپنے موٹر سائیکل کو لیا اور میں نے وہاں سے خانپور سے ان کے گاؤں کا سفر جو تقریباً 100 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا ہے, تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو میں نے اپنا موٹر سائیکل جو ہے نا بہت تیزی سے بھگا لیا کہ میں جنازے تک پہنچ سکوں. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک تو رستہ لمبا تھا اور دوسرا میں رستہ بیچ میں بھول بھی گیا تھا, تو میں لیٹ پہنچا تھا. جب میں وہاں پر پہنچا تقریباً 9:45 کا ٹائم ہو چکا تھا, 15 منٹ میں لیٹ ہو چکا تھا, 15-20 منٹ انہوں نے کہا کہ میں لیٹ ہو چکا تھا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو جب میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تھا تو میں جب جس جگہ پر پہنچتا تھا کسی بس سٹاپ پر, تو وہ گاڑی یا موٹر سائیکل پر وہ آ کر مجھے لے جاتے تھے. لیکن اس دفعہ مجھے خود ہی جانا تھا, اور جب وہ میں دوسروں کے ساتھ ہوتا تھا تو میں رستہ کا صحیح دھیان نہیں رکھتا تھا جو 1-2 بار آیا. تو اب میں اپنے موٹر سائیکل پر تھا تو مجھے رستوں کا پتہ نہیں تھا, میں پوچھتا تھا. جب وہاں پر پہنچا ہوں تو وہ گاؤں میں ایک جگہ پر ایک درخت کے ساتھ انہوں نے ایک ٹینٹ وغیرہ لگا رکھے ہیں اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ وہاں پر گپ شپ کر رہے ہیں. تو میں بھی گیا وہاں پر, جا کے سلام دعا کی. وہاں پر شہزاد سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ پوچھا کہ جنازہ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی جنازہ ہو گیا ہے. تو میں نے ان سے افسوس کا اظہار کیا. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب میں آ رہا تھا تو راستے میں ساجد جا رہے تھے اپنی گاڑی پر. نہیں انہوں نے گاڑی لی تھی اور وہ شہر سے کچھ فوتگی کے لیے, کیونکہ گھر میں مہمانوں کے لیے کوئی کسی کا فوت ہو جائے تو پھر بھی جو مہمان آتے ہیں ان کو کھانا وغیرہ تو کھلانا ہوتا ہے, تو کچھ چیزیں لے جانے کے لیے جا رہا تھا, جس سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک فنکشن ٹائپ مطلب ہے کہ اس کے لیے کچھ لینے جا رہا تھا. خیر, انہوں نے بات کی اس پر, اور انہوں نے کہا کہ میں نے شہزاد سے کہا کہ آپ چلتے ہیں قبرستان اور وہاں پر جا کر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں. تھوڑی دیر بعد اور پھر انہوں نے ویڈیو پر بات کرنا شروع کر دی کہ آپ نے رات کو ویڈیو بنائی ہے, اور ستارہ جو ہے وہ بڑی غصے میں ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ ویڈیو میں نے پہلے بنانی تھی اور آپ نے پہلے ویڈیو بنا دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا اسی چیز پر وہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ تمہیں کس نے بتایا ہے اور کس نے یہ ہماری اندر کی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں. ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ بچہ فوت ہو گیا اور تم نے ویڈیو بنا لی تھی. ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے تھے, یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ستارہ اس چیز وجہ سے غصہ تھی کہ جو چیز بریکنگ نیوز میں نے دینی تھی وہ تم نے دے لیا, اور اب لوگ میرے ولاگ کیسے دیکھیں گے. اسے اپنے ولاگ کی پڑی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ چیٹ بھی ہے جو ستارہ اور میرے درمیان ہوتی رہی ہے, اگر لوگ مانگیں گے تو میں وہ بھی دے دوں گا. اس کے بعد میں نے کافی مطلب 1-2 بار شہزاد سے پوچھا بھی ہے کہ وہ قبرستان چلتے ہیں, وہ جا کر بچے کی قبر پر اور یہ, اور لیکن شہزاد نے آئیں بائیں شائیں کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے ٹال دیا. اور وہاں پر لوگ جو ہے نا بیٹھے گپ شپ ہی کر رہے تھے, اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ بچہ ہوا ہی نہیں تھا, اگر ہوا ہے تو فوت نہیں ہوا, اگر ہے تو بچہ ابھی تک زندہ ہے, کیونکہ وہ بچے کو سامنے نہیں لا رہے. تو انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ اگر آپ کیمرے پر نہیں لائیں گے تو کسی چیز کا کیسے پتہ چلے گا. یہ تو ان کے اینڈ کی بات تھی جس میں جو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب بات کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں. ایک تو چیز وہ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ ویڈیو کی وجہ سے, میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی اس کی وجہ سے پریشان تھی, اور وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے پہلے ویڈیو ڈالنی تھی اور تم نے ڈال لی. دیکھیں, اس پر تو میں بات کرتا ہوں کہ ایکچولی ستارہ کو اس وقت مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ کون ہے ہماری فیملی سے جو باہر چیزیں ہماری فیملی کی بتاتا ہے. ظاہری بات ہے جب باہر کے لوگوں کو اپنی فیملی کے اندرونی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ لوگ پھر اس پر بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں. ستارہ کو بھی ظاہری بات ہے اب وہ اتنی تو اسے سمجھ آ چکی تھی کہ کس بندے کو سے بات شیئر کرنی ہے یا نہیں کرنی, تو وہ اس وجہ سے اپسیٹ تھی کہ اس بندے کا کم از کم پتہ چل جائے کہ جو بندہ باہر اپنی فیملی کی باتیں نکال رہا ہے, اور ہم اسے کہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, اپنی فیملی کی باتیں اپنے تک ہی رکھیں, باہر مت نکالیں. یہ لوگ جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم اپنی فیملی کی باتیں ان کو بتاتے پھریں. خیر, یہ تو بات یہ ہو گئی. وہ کوئی چکر نہیں تھا کہ وہ ویلاگ انہوں نے پہلے بنانا تھا. ستارہ کے اگر میں یا کوئی اور دوسرا تیسرا کوئی ریئیکشن والا اگر کوئی ویڈیو بناتا ہے, ہمارے کتنے کے ویوز آ جائیں گے, 10 15 20 40 ہزار, اور 10-15 ہزار سے اوپر کسی نے نہیں دیکھنا تھا. تو ستارہ جب ڈالتی ہے تو 4-5 لاکھ لوگ اسے دیکھتے ہیں, چاہے وہ بریکنگ دے یا لیٹ دے,
اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ میں یہ اس بات پر ولاگ آلریڈی بن چکا ہے اور لوگ اب میرا ولاگ نہیں دیکھیں گے. یہ تو بات ٹوٹلی نان سینس ہے. دوسرے نمبر پر وہ کہہ رہے تھے کہ میں لیٹ ہوا تھا اور وہ بچے کی نہ تو قبر مجھے کسی نے دکھائی تھی. ظاہری بات ہے آپ ریاکشن والے ہیں, آپ سے اس لیے لوگ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب یہ وہاں پر جائے گا اور قبر پر بھی کھڑے ہو کر ویڈیو بنائے گا اور وہاں پر جا کر پوسٹ لگائے گا کہ میں دیکھے میں وہاں پر جا کر فاتحہ خوانی کی ہے ستارہ یاسین کی فیملی کا, ساجد امین کا جو بچہ فوت ہوا ہے تو میں گیا تھا اور یہ اس کی قبر ہے, تو اس لیے آپ کو وہ وہاں پر لے کر نہیں گئے تھے. اور دوسرے نمبر پر گاؤں میں جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے نا, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میرے بھائی, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تھا یا بڑا تھا یا چھوٹا تھا, بیٹی تھی یا بیٹا تھا, جو کچھ کوئی بھی فوت ہوتا ہے نا سب کو پتہ ہوتا ہے. گاؤں اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہاں پر آپ بات چھپا لیتے ہیں اور آپ ٹینٹ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور فاتحہ خوانی شروع کر دیتے ہیں کسی نہ بات پر. اتنا بڑا گاؤں میں ڈرامہ نہیں آپ کر سکتے. شہر کی اور بات ہے جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوں گے, لیکن یہ گاؤں ہوتا ہے. گاؤں میں کس وجہ سے بندہ فوت ہوا ہے, اگر گھر والے کئی دفعہ چھپا بھی لیں نا کہ کس وجہ سے بچہ یا بڑا یا جو بھی کسی کی وفات ہوئی ہے, تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایکچولی وجہ کیا ہوئی ہے. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ اتنا بڑا جو ہے نا کوئی بلنڈر کرے گا. تو سینس استعمال کریں. اور دوسرے نمبر پر میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کافی ٹائم لگتا ہے قبرستان میں جب کسی کو جنازے کے بعد دفنا کر آنا ہو, اور واقعی ٹائم لگتا ہے, لیکن ٹائم لگتا ہے جب میت کسی بڑے کی ہو. ٹھیک ہے, بچے کی میت ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سی ہوتی ہے, اس بچوں کے جو چھوٹے پیدا ہوتے ہی بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے جنازے بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے. ٹوٹلی گھر کے چند افراد ہوتے ہیں وہ لے کر جاتے ہیں. کافی بچے ہمارے آس پاس فوت ہوئے ہیں اور میں جانتا ہوں انہیں, میں خود جنازوں پر گیا ہوں, میں نے جا کر ساری صورتحال دیکھی ہے. ایک بندہ آگے بچوں کو اٹھا لیتا ہے, وہ جاتا ہے اور ٹائم پر جنازہ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی ان کی قبر ہوتی ہے, وہ جا کر اتنا بڑا وہاں پر کوئی کام نہیں کرنا ہوتا جو بڑوں کی قبر پر کیا جاتا ہے. چھوٹی سی قبر ہوتی ہے, وہ اس پر بچہ رکھنا ہے, اس کے اوپر مٹی ڈالنی ہے, فاتحہ پڑھنا, 10 منٹ کافی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے سامنے یار یہ ہوا ہے, میں نے کئی ایسے دیکھے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بچہ ہوا ہی نہیں, اور اگر ہوا ہے تو وہ بچہ زندہ ہے, تو کون یار اپنے اولاد کو اس طرح لوگوں کے سامنے مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو کیا کسی سے انہوں نے انعام لینا تھا لوگوں کو بتا کر کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا ہے تو ہمارا امریکہ کا ویزا لگ جائے گا اور ہمیں پورے دنیا سے ہمدردیاں ملنے لگ جائیں گی, ہمیں اقوام متحدہ میں کوئی ایوارڈ مل جائے گا, ہم نے یہ اگر بتا دیا تھا. تو کم از کم لوگ جو ہے نا سینسیبل ہیں, وہ لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں. تو آپ اس طرح کی باتیں کر کے تو کنٹروورسی کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن جو سینس رکھنے والے بندے ہیں انہیں سب پتہ ہے کہ ایکچولی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ہوا کیا ہے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند